9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ۔ حدیث میں اس کی بہت فضیلت ذکر کی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور حجاج اکرام کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مناسک حج پر کوئی فرق پڑتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ نہ رکھیں، اور اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مناسک حج پر حج کے اعمال پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ان کے لیے رکھنا بھی مستحب، بہتر اور افضل عمل ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے، اگر استطاعت ہو، طاقت ہو کہ رکھنے کی وجہ سے حج کے اعمال پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو رکھ لیں، ورنہ نہ رکھیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر سعودی میں تاریخ الگ ہے اور جہاں جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جس کو روزہ رکھنا ہے اس ملک کی تاریخ الگ ہے، تو کس تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا؟ آیا سعودیہ کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا یا اپنے ملک کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، سعودیہ کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے جو شخص جس ملک میں رہتا ہے اس دن 9 ذی الحجہ جس دن کو پڑتی ہے اسی دن روزہ رکھے، چاہے سعودیہ میں آگے یا پیچھے تاریخ ہو جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔